مجھے یاد ہے میں جب 9th میں تھا تو ہمارے ماموں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اب تو کافی ایجڈ ہو گئے، میرے والد کو بار بار کہتے تھے اگر اس کو پڑھانا ہے تو پنجاب کے اسکول میں لے جاؤ، سندھ میں اس کو ایڈمیشن، ہم تو کراچی کے تھے نا، بار بار کہتے تھے بھائی اس کو کہاں لے کے جاؤ، اگر پڑھانا ہے پنجاب میں لے جاؤ اس کو، پنجاب بورڈ سے امتحان دلواؤ، کراچی سے نہیں کرا۔ ابا کہتے تھے بھائی ہم اپنے آپ سے دور کر دیں گے، تو ایسا تو اچھا والدین سے دور رہنے میں تو بچے کا خطرہ ہے نا، کہتے ہیں نہیں پڑھا، وہ یہ بات کر رہا ہوں میں 88 کی، 1988 میں وہ کہہ رہے تھے میرے ابا کو بچوں کو پڑھانا ہے تو کہاں لے کے جاؤ، پنجاب۔ اس کا مطلب سندھ پہ یہ پھٹکار الحمدللہ ہمیشہ صحیح ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، تعلیم میں بیڑا غرق، پرانا قصہ ہے یہ۔ 88 89 میں ہمارے ریلیٹیو ہمارے ابا کو سمجھا رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اس کو پڑھانا ہے تو سرگودا، میرے بھائی نانا سرگودا میں تھے نا، سرگودا لے جاؤ اس کو، سرگودا بورڈ سے امتحان دلاؤ، سندھ سے نہیں، سندھ سے نہیں۔ کتنے شواہد پیش کروں میں آپ کے سامنے، کتنے دلائل پیش کروں سندھ کے نا اہلی کے، صحیح ہے نا، کتنے، اور ایک دو دلیلیں دے کے آگے چلتے ہیں۔ پھر الحمدللہ لیکن میرے والد صاحب نے کہا بھائی ہم دور کیسے بھیج دیں، پھر الحمدللہ ہم نے یہیں سے میٹرک کیا، یہیں سے انٹر کیا۔ تو میٹرک میں ایگزامینیشن ہال میں جو ایگزامینر تھا وہ خود کتابیں بانٹ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا بولو، کتابیں بانٹ رہا تھا۔ تبھی مجھ سے لڑکے پوچھتے ہیں نا کراچی میں کہ نقل کرنا جائز ہے یا نہیں، میں سوال اسکپ کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں۔ میں نقل نہیں کرتا تھا، یہ بتا دوں میں نے نہیں کی، ہمیں ابا نے بتایا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بس ہم، لیکن دوسرا کر رہا ہو تو میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوتا، کیونکہ ایگزامینر کتابیں بانٹ رہے ہیں۔ اسکول میں پڑھائی کا عالم یہ ہے، دھیلے کا نہیں پڑھایا ہوتا، اب آپ اس کو اس سے بھی روک دو گے، اچھا نہیں ہے، میں نقل کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن گورنمنٹ کنٹرول کرے نا اس نقل پہ۔ تو ایگزامینر خود کتابیں بانٹ رہا تھا۔ انٹر کے پیپر میں ایگزامینر میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ ایک ہی بندہ لگ رہا ہے جو کچھ کر نہیں رہا، نقل وقل نہیں کر رہا، تو میرے پاس آ کے کہتا ہے 50 روپے دے دو، اور یہ ہے سوالات ہیں، یہ جوابات ہیں، لکھ لو۔ کتنے روپے میں؟ 50 روپے میں، 92 یا 93 کی بات ہے۔ اس وقت کے 50 آج کے 1000 ہوں گے، میرے پاس پڑے ہوئے بھی تھے پیسے، میں نے کہا نہیں میں نہیں دے رہا۔ ابا نے بتایا ہوا تھا کہ بس نہیں کرنی ہے نقل، تو لیکن سب چھاپ رہے تھے۔ اچھا اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ کہہ رہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی باری میں لے آنا، اگلی باری دوبارہ جب ہوں کوئی مسئلہ۔ میں نے کہا نہیں بھائی میرے کو، وہ بھی پتہ نہیں پاگل ہے کیا ہے یہ۔ اچھا ماشاءاللہ لڑکوں کی حالت یہ تھی میٹرک کے پیپر میں یا فرسٹ ایئر کے پیپر میں ہمارا کلاس فیلو میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ککھ بھی نہیں آ رہا تھا اس کو، سب کو ہی نہیں آتا تھا کچھ بھی، تو سب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ یار اس کا جواب تو بتا۔ اچھا اب دوستی بھی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ سارے ہی نقل کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یار ایسا کام کرو گناہ بھی نہ ہو اور دوستی بھی خراب نہ ہو، تو میرا یہ تھا کہ بھائی تو نے دیکھنا ہے خود ہی جھانک کے دیکھ لے، خود ہی جھانک کے دیکھ لے میں کیا لکھ رہا ہوں، میں کیوں تیرے سامنے پیپر کروں، یعنی تو دیکھے گا تو میں ہٹاؤں گا نہیں اس کو، وہ تو تیرا ہیڈ ایک ہے، اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج ہو سکتا ہے وہ کوئی سائنٹسٹ بنا ہوا ہو یا یونیورسٹی چلا رہا ہو اپنی یونیورسٹی کھول کے۔ تو یہ حال ہے، تو یہ مذہب ہے جس نے تمہیں ترقی سے روکا ہے، بلکہ مذہب نے مجھے نقل سے روکا۔ یہ تھوڑی سی خیر جو ہمارے ملک میں بچ گئی ہے وہ کس کی بیس پہ ہے؟ مذہب۔ میرے ابا مذہبی تھے، سنا بتا ہم نے تبلیغ والوں سے نقل حرام ہے، ہم نہیں کر رہے نقل۔ ایک خیر ہے ملک میں مذہب کی، اس کو بھی یہ کم بخت چاہتے ہیں کہ سوسائٹی سے نکال دیں تاکہ جو تھوڑی سی خیر ہے نا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ، مذہبی لوگ جو ہے، مذہبی آدمی ترقی نہیں کر سکتا، مذہبی آدمی، سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور یورپ نے جب تک مذہب تھا ترقی نہیں تھی،
500 سال پہلے یورپ نے اپنی سوسائٹی سے مذہب کو نکال کے باہر پھینکا, اس کے بعد ترقی کی, عروج پہ پہنچا. تو ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سارے مولویوں کو کنٹینر میں لے جا کے سمندر میں پھینک دو, دیکھو ملک میں امن آ جائے گا, دیکھو ملک میں کیا آ جائے گی, ترقی. ان سارے لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینک دو نا, انشاءاللہ ملک میں امن بھی آ جائے گا, ترقی بھی. ہمارے مدرسوں میں پڑھائی کا نظام آپ سے کروڑا گنا زیادہ. تو بھائی قوم بڑی زرخیز ہے, قوم بڑی زرخیز ہے. قوم کے جو لیڈر ہیں, جو قوم کو چلانے والے ہیں, وہ کرپٹ لوگ ہیں. تو آج کل یہ بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ مذہب جو ہے نا, مذہبی لوگ کبھی نہیں ترقی کر سکتے, مذہبی لوگ یہ نہیں کر سکتے, مذہبی یہ نہیں کر سکتے. بیکار کی باتیں. تھوڑی سی یہ خوبی رہ گئی ہے. ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں یورپ, ان ملکوں میں جو صفائی ہے اور ہمارے ملکوں میں جو صفائی ہے, گندگی کے ڈھیر ہیں, ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے, کمپیئر کرنے والے نے, کہ ایک وہ ہیں اور ایک یہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آپ کمپیئر کریں یورپ کی صاف سڑکیں, اس میں دکھایا ہے کہ چپس کھا کے جو اس کا شاپر ہے اس کے لیے ڈسٹ بن تلاش کر رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں دکھائے ادھر چپس کھائے, کھڑک کر کے پھینک دیا. پیمپر اتارا خاتون نے بچے کا گاڑی میں, یوں یوں کر کے گھمایا, آفریدی کی طرح بالنگ کرائی, چھنک کر کے پھینکا. ایک وہ ہے اور ایک بولو یہ ہے. ہمارے بھائی صاحب ایک دفعہ جا رہے تھے بس میں, میرے بھائی صاحب اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, ایجنٹ تھے, بروکر ایجنٹ جو ہوتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو کراچی میں نا, یہیں بولٹن مارکیٹ کی طرف, تو 4K یا 4J بس تھی. ایک صاحب پان کھا رہے تھے, زور سے کھڑکی کے باہر انہوں نے پچکاری پھینکی پوری. آپ کو پتا ہے پان والا بھی اس وقت تک کم بخت پچکاری نہیں پھینکتا جب تک کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے, کیونکہ اس کا پان پہ خرچہ ہوا ہے. وہ چاہ رہا ہے جتنا اس پان کو چوس سکتے ہو نا چوسو. بھائی تو تھوڑی تھوڑی کر کے پھینکتا رہے تاکہ کنٹرول میں رہے, نہ ہی وہ پورا منہ میں گھمائے گا, بڑا بڑا اتنا منہ کو غبارہ بنا دے گا. بات کرو تو بات نہیں ہو رہی ہوگی. کافی مشکل, جب اس کی پریشر بالکل ختم ہو جائے گا پھر جا کے پچکاری پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ وہ پھینکے گا, اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کس پہ جا کے گر رہی ہے. ہمارے بھائی صاحب وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی استری کر کے بالکل کہیں بس سے اترے ہوں گے یا کہیں ٹیکسی کار سے, مجھے یاد نہیں, کہیں جا رہے آفس کی طرف. تو بندے نے کھڑکی سے پچکاری پھینکی پوری ان کی پینٹ کے اوپر, پوری پینٹ کا بیڑا غرق. یہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں بھاگا اس بس کے پیچھے, اس کی کٹ لگاتا ہوں. کہہ رہے ہیں بس میں چڑھ گیا, میں اس بندے کو جا کے پکڑا تو اس نے سوری کر لی, بھائی معاف کر دو غلطی ہو گئی. اس نے دیکھا نا یار یہ میرا حشر ہے. ہم نے کہا یار میں کیا کہتا اس کو, سوری کر رہا ہے بندہ, کیا کرے آدمی. اب دیکھو یہ والی ویڈیوز اگر آئیں, ایک یورپ کی ویڈیو کے پان ہی نہیں کھا رہے, ان ملکوں میں اس طرح سے یہ آئے نا, بھی UK سے آ رہے ہیں, یہ زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو اب یوٹیوبرز یہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ. وہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا آپ یورپ میں یا امریکہ میں کہ پہلے بلغم کو پورا تسلی کے ساتھ منہ میں جمع کر کے پھر پوری طبیعت کے ساتھ پھڑاخ کر کے تھوپا جائے کسی دیوار پہ یا سڑک پہ, میں نے نہیں دیکھا. وہ ایسے ایکسکیوز می سر ایسے کر کے بات کرتے ہیں, پھر کنارے پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا ناک واک صاف کی اور بہت تمیز کے ساتھ اس کو آگے پھر پبلک کے سامنے بیٹھ گیا. اول تو وہاں نزلے کا مریض ایسے گھومتا ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو زکام ہوگا 36 کلومیٹر کے فاصلے پر پبلک اس سے بھاگ جائے گی, کہیں کوئی جرثومہ اڑ کے نہ آ جائے. یہ تو پاگل پنا ہے. خیر, تو اب یہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, نام نہاد لبرلز, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ مسلمان.
تو یاد رکھو یہ جو تھوڑی سی صفائی ہمارے کنٹری میں نظر آ رہی ہے نا، یہ اسلام کی وجہ سے، سمجھ رہے؟ اسلام نہ ہوتا تو جاؤ ان ملکوں میں جہاں حکومتیں بھی کرپٹ ہیں اور اسلام بھی نہیں ہے، ان کی گندگی اور غلاظت، میں نام نہیں لے رہا ملکوں کا تاکہ آپس میں نفرتیں پیدا نہ ہو عوام میں، ان ملکوں کی گندگیاں اور غلاظت کے ڈھیر دیکھو گے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اتنے غلیظ ہیں، حکومت بھی کرپٹ ہو اور عوام میں کا مذہب اسلام بھی نہ ہو، تو ان کی گندگیوں سے آپ ہمارے کنٹری کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حکومتوں کی نااہلی ہے، کوئی ٹریننگ کا انتظام۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کہیں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہوگا، حکومت نہیں اٹھا رہی ہوگی، تو فطرت کیا کہتی ہے؟ نیچر یہی کہتی ہے کہ جو بھی کچرا لے کے جائے گا وہیں پھینکے گا۔ یار یہاں تو پہلے سے کچرا ہے نا، ہمارے پھینکنے سے تھوڑی ہو رہا ہے، تو پھینکتا رہے گا۔ اگر ایک جگہ صاف ستھری ہو گئی ہو تو وہاں کچرا پھینکنے کا دل چاہتا ہے کسی کا؟ ہم نے اپنے علاقے میں صفائی کروائی، تھوڑی دیر میں دیکھا ہمارے ہی دوست لے جا کے وہاں کچرا پھینک رہے ہیں۔ میں نے لڑکوں کو بولا کہ کیمرہ لگاؤ، اب کوئی کچرا پھینکے گا نا ادھر ویڈیو بناؤ، تو دیکھا میرا ہی قریبی دوست آ کے سب سے پہلے کہا یار اس کو کیا ذلیل کریں ہم دنیا۔ وجہ اس کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کچرا کنڈی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ابھی کسی نے گورنمنٹ نے اٹھا لیا ہے تو یہی۔ تو میں نے کہا اس بیچارے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچرا کنڈی ہے، تو یہ پہلے اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ الحمدللہ ہماری گلی اب کچرا کنڈی نہیں ہے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ایک شاپر پڑا ہوا ہے تو وہ کچرا کنڈی ہے۔ خیر، تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی خوبی ہے، کوئی خیر ہے، تو وہ حکومتوں کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے کلچر اور ہمارے مذہب کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے کنٹری میں مذہب نہ ہوتا تو میرے بھائی جو ہمارا حال ہمارے حکمرانوں نے کیا تھا اور جو ہمارا بیڑا غرق ہوتا، شاید تاریخ میں اس کی مثالیں نہ ملتی۔ باہر کے ملکوں میں لوگ جرم سے بچتے ہیں، قانون مضبوط ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی جرم سے بچ رہا ہے، قانون کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے بچ رہا ہے۔